بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اتوار کی خصوصی نشست سوال جواب کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارے سوال جواب کا اتوار کا جو سیشن ہے وہ 103 ہے الحمدللہ۔ اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پہلا سوال ہے جناب شہاب الدین صاحب کیرلا کا۔ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اگر کوئی مسلمان لیڈر اپنے کارکن کو خوش کرنے کے لیے ان کو دیو تلیو یعنی خدا کے برابر یا خدا کے جیسا لکھتا یا بولتا ہے، اور بعض دفعہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مذہبی تہوار میں بھی شرکت کرتا ہے اور شرکیہ رسومات ادا کرتا ہے، تو کیا اس کا ایمان سلامت رہے گا اور اسے تجدید ایمان کی ضرورت نہیں ہوگی؟ درخواست یہ ہے کہ اس کا تفصیلی جواب جناب مفتی اقبال صاحب ایک علیحدہ ویڈیو کے ذریعے عطا فرمائیں۔ دعاؤں کا طالب شہاب الدین کیرلا۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کو ایک علیحدہ ویڈیو میں اس کا جواب عنایت کریں، تو انشاءاللہ مستقل ویڈیو ہم اس پر بناتے ہیں۔ آج کل نیتا لوگ اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے بہت سامنے آ رہی ہیں اور ہر جگہ آ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ایک تفصیلی انشاءاللہ ویڈیو ہم بنائیں گے۔ ابھی مختصر جواب میں جو ہے مناسب نہیں ہوگا، بات ادھوری آئے گی، انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اگلا سوال جناب عبدالاحد احمد صاحب کا۔ انہوں نے سلام کے بعد پوچھا، چلتے پھرتے صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہیے؟ بطور ذکر اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں جب ذکر کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکر توجہ کے ساتھ نہیں ہوتا، جبکہ لا الہ الا اللہ کا ذکر توجہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اصل ذکر تو لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ ذکر اللہ جو نام ہے وہ لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہی کو کہا گیا ہے، اور مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ بیچ بیچ میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی اضافہ کر لیا جائے، تاکہ محمد الرسول اللہ کی طفیل میں ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھنے کی نوبت آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کلمہ بھی پورا ہو جائے گا، اور توحید کے اقرار کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل ذکر جو آپ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ ہی کا ذکر کریں، لیکن بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ بھی بڑھاتے جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تیسرا سوال محمد شاہد المظاہری صاحب، کاشی پور اتراکھنڈ۔ انہوں نے سلام کے بعد علیک سلیک کے بعد جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے، بندے نے آپ کے چینل پہ یہ ویڈیو دیکھی ہے، یعنی سیاہ خضاب لگانے سے متعلق، تو کہتے ہیں کچھ باتیں بطور سوال پیش خدمت ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کیے ہیں۔ ایک یہ کہ، اور یہ تینوں سوال جو ہیں یہ گارنیئر بلیک نیچرل جو مصنوعی مہندی ہوتی ہے اس کے متعلق ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے پوچھا کہ 36 سالہ شخص جس کے بسبب نزلہ سر و داڑھی کے بال سفید ہیں، کیا وہ گارنیئر بلیک نیچرل لگا کر نماز لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال اسی سے جڑا ہوا کہ اس کو لگا کر نماز ہو جائے گی، اور تیسرا سوال اسی سے جڑا ہوا کہ اس پر کالے خضاب کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟ اتوار والی ویڈیو میں تینوں باتیں واضح فرمائیں۔ جواب یہ ہے، اور ساتھ یہ کہ مدلل جواب ہو تو بہتر ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے گارنیئر بلیک نیچرل کا ذکر کیا ہے، یہ کالے خضاب جیسا ہے، مصنوعی مہندی ہے، اور بہت سی کوالٹیاں اصل میں مصنوعی مہندی کی آ گئی ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ جو درخت کی پتی والی مہندی ہوتی ہے، دیسی مہندی، وہ سب سے افضل ہے، وہ بالوں پہ لگائیں، سر پہ لگائیں، اور وہ تو ایک مناسب چیز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مہندیاں لگائی جا رہی ہیں کالے اور دوسرے کلروں کی، اس میں جو ہے جب تک کوئی یقین کے ساتھ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ کیا چیز ہے، اور جب تک اس میں پانی سے رکاوٹ نہ پیدا ہو کہ یہ پانی اندر پہنچنے سے مانع ہے، پرت کی طرح جم نہ رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو لگائے ہوئے حالت میں نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اور خالص بلیک ہوگا تو کالے خضاب کا اطلاق بھی اس کے اوپر ہوگا، اور 36 سالہ شخص لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کالا خضاب لگا بھی سکتا ہے، تو اس کے لیے لگانے کی اجازت بھی ہوگی۔
اگلا سوال جناب ارقم اعجاز صاحب روشن نگر سے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ایک مسئلہ درپیش ہے کہ بی سی جو ہے وہ دین قوی میں داخل ہوگی یا نہیں، اور اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ جیسے کوئی شخص 1,00,000 روپے کی بی سی ڈالے اور وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ قرض کے طور پر ہوتا ہے، جس شخص کا نام آتا ہے اس کو پیسہ ملتا ہے، پھر وہ قسط میں ادا کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دین قوی میں شامل ہوگا؟ یہ اس طرح کا دین ہے کہ اس کو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ آپ کی قسط نکل آئی ہے اور آپ نے پیسہ اٹھا لیا ہے، تو جتنی قسطیں رہ گئی ہیں اتنے قسطوں کے آپ مقروض ہو چکے ہیں، گویا وہ آپ نے بالفعل قرضہ لے لیا ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو جو قسطیں آپ کو ادا کرنی ہے تو وہ پیسے آپ گھٹا لیں گے، باقی جو مالیت آپ کے پاس ہے سال پورا ہونے پر ان سب کو جوڑ لیں گے۔ اور اگر آپ کی ابھی بی سی نکلی ہی نہیں ہے، قسط ہر مہینے جمع کر رہے ہیں، تو سال پورا ہونے پر آپ مقروض نہیں ہیں۔ جب آپ ہو سکتا ہے آپ بی سی توڑ دیں، بیچ میں جمع کرنا چھوڑ دیں اور کہتے بھائی جتنی رقم جمع کی وہ ہم واپس کر دی جائے، ہم بی سی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، تو آپ ابھی مقروض نہیں ہیں۔ مقروض جب بنیں گے جب پیسہ بی سی کا اٹھا لیں گے اور پھر اس کو آپ ادا کرنا آپ کے ذمے میں چڑھ جائے گا، تو اتنے پیسے جتنی قسطیں باقی رہ گئیں اتنے کے آپ مقروض کہلائیں گے، اس کو گھٹا کر کے زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر آپ کا نام ابھی بی سی میں نہیں نکلا ہے اور قسطیں بھر رہے ہیں تو 1 سال کی قسط گھٹا کر کے باقی سب پیسوں کی زکوٰۃ جو ہے آپ کو نکالنا ہوگی۔ آپ اس کو چاہے جو بھی نام دے دیں، دین قوی، دین ضعیف، دین متوسط، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگلا سوال جناب شبینہ پروین صاحبہ کا ہے، روشن نگر سے ہیں، پوچھتی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب دلہن کو ودا کیا جاتا ہے تو اس کے سر پر اور ہاتھ میں قرآن کو پکڑایا جاتا ہے، اور جب دلہن گھر میں داخل ہوتی ہے تو بھی یہی کیا جاتا ہے، یہ بدعت میں شامل ہے یا نہیں؟ دلہن کے سر پر اور ہاتھ میں قرآن پکڑانے کا کیا معنی؟ سر پر قرآن رکھنا اور ہاتھ میں قرآن پکڑانا؟ ارے بھائی وہ عورت ذات ہے، اب یہ پتہ نہیں وہ پاکی کی حالت میں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ہے، قرآن اس کو پکڑانا، اور پھر اس کا فائدہ کیا؟ ہو سکتا ہے کسی بوجھ بجکڑ بوڑھے نے اس نیت سے شروع کی ہو کہ اس کو اس بات کا احساس دلایا جائے، یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھو قرآن کو اپنا زندگی کا لائے عمل بنانا اور جو ہے قرآن کو پڑھتی رہنا، قرآن کا دھیان رکھنا، اس لیے تمہارے سر پر رکھ کے دیا جا رہا ہے، ہاتھ میں پکڑایا جا رہا ہے۔ کوئی اچھے جذبے سے ممکن ہے اس کی شروعات ہوئی ہو، لیکن اب تو خالص ایک رسم ہے، وہ قرآن طاق میں رکھ دیا جاتا ہے، پہلے سر میں رکھا گیا، ہاتھ میں پکڑایا گیا، اور اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے تو بھی اس کو ہاتھ میں پکڑا کر کے، تو یہ ایک رسم ہوگی، اس کو دین سمجھیں گے تو بدعت بھی ہو جائے گی، گناہ بھی پڑے گا۔ اس لیے دلہن گھر میں داخل ہو تو یا گھر سے رخصت ہو تو یہ ایک اس طرح کی رسم کرنے کی کوئی حاجت نہیں، نہ ہی کوئی سنت طریقہ ہے، نہ اسلامی تعلیم ہے، یہ خام خواہ کی ایک رسم ہے۔ اس کو آپ بچپن سے قرآن سکھائیں، نمازی بنائیں، اور قرآن کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے اس کو کرنے کا عادی بنائیں، اور روزانہ کا اس کا مزاج بنائیں، پھر آپ قرآن اس کے سر پہ رکھیں، چاہے ہاتھ پہ پکڑائیں، وہ انشاءاللہ خود قرآن پڑھتی رہے گی۔ تو اس کا اہتمام تو کرتے نہیں، اور ایک رسم پورا کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا یا جو دلہن کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، یہ قرآن سے قریب ہونا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو جو ہے قرآن کو چھوڑنے کا ایک حسین اور ایک جو ہے مہذب طریقہ جو ہے شیطان نے سجھا دیا ہے کہ اتنا کر لو بس کافی ہے، قرآن رکھا رہے گا تو برکت رہے گی۔ تو یہ قرآن کے حقوق سے جو حق تلفی ہو رہی ہے اس سے بچ نہیں پائیں گے اس رسم کو کرنے سے۔ بہرحال اگلا سوال حافظ محمد احمد کانپور، سلام کے بعد انہوں نے سوال کیا، یہ پوچھنا تھا کسی شخص کو علم نہیں تھا اس بات کا کہ پرساد کی مٹھائی کھانا جائز نہیں ہے، اور اس نے اپنے آفس میں غیر مسلم کے دینے پر کھا لی، تو اب وہ کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے اور ساتھ میں کچھ اس کا کفارہ ادا کریں یا کچھ اور رہنمائی فرمائیں؟ جواب یہ ہے کہ جو غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر مٹھائی دیتے ہیں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ جو مندروں کے چڑھاوے پر مذہبی رسوم ادا کرنے کے بعد وہ پرساد کے نام پر دی جاتی ہے، وہ تو بالکل ناجائز ہے، پہلے سے پتہ ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی ہم پرساد کی مٹھائی نہیں کھاتے، ویسے آپ کا جو بھی مٹھائی ہوگی ہم کھا لیں گے، صاف صاف معذرت کر دینا چاہیے، یا لے لیں اور کھائے نہیں کہ بھئی ابھی رکھے لے رہے ہیں کھا لیں گے بعد میں، اور اس کو بعد میں کسی غیر مسلم ہی کو کھلا دیں، کسی اور جانور وغیرہ کو کھلا دیں۔ پرساد کی مٹھائی کھانا یہ مذہبی چیز میں شرکت اور گویا تائید ہو جائے گی، وہ غلط ہوگا۔ ہاں اگر یوں کوئی مٹھائی کھلاتا ہے اپنے تہوار وغیرہ کے موقع پر کوئی بھی غیر مسلم، تو آپ اس کو بسر و چشم قبول کر سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ رہ گئی بات کہ اگر کھا لی ہے پرساد کی مٹھائی تو کیا کریں؟ تو کچھ نہیں کرنا ہے،
توبہ استغفار کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ صدقہ کر دیں تسلی کے لیے، تاکہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ باقی کوئی متعین نہیں ہے کہ آپ کو کچھ دینا ہی ہے اور کتنا دینا ہے۔ اگلا سوال زرینہ بیگم بھیونڈی سے سلام کے بعد پوچھتی ہیں کہ یہ میرا سوال ہے کہ مسلم، یہودی، عیسائی یہ سب اپنے نبی کی امت ہیں، کیا ہندو بھائی حضرت نوح کی امت میں سے ہیں؟ کتاب بعد میں کشتی نوح کا تذکرہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے، کتاب بعد میں کچھ اور نقل کرنے میں لگتا کچھ عبارت رہ گئی ہے، براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ موجودہ ہندو نوح علیہ السلام کی امت سے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امتیں تبدیل ہوتی رہیں، پیغمبر بعد میں بدلتے رہے تو امت بھی تبدیل ہوتی رہی، تو اب ہم کسی کو نوح علیہ السلام کی امت تو کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب تو جو ہے جو پیغمبر بعد میں آئے ان کی امت ہو گئی، اب اور جو بعد میں آئے ان کی امت ہو گئی۔ اس طرح اگر یوں کہا جائے کہ ہندوستان میں نوح علیہ السلام آئے تھے، یہ ان کی امت تھے، اور بعد میں اور پیغمبروں کا تو ہمیں ذکر نہیں ملتا، تو لہذا نوح علیہ السلام کی امت کہلائیں، تو اس سلسلے میں تھوڑا ہمیں مزید مطالعہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہندوستان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی آمد کا ذکر ملتا ہے۔ ہندوستان کا نام ہی ان کے ایک بیٹے ہند کے نام پر ہے، دوسرا سندھ جو ہے ان کے بیٹا سندھ کے نام پر ہے، سندھ کا علاقہ ہے۔ اس طریقے سے ان کے بیٹے جو مختلف ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، تو یہ ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کے ذریعے سے ان کی تعلیم یا توحید پہنچی ہو، اور اس بنا پر یہ قوم ہندو قوم جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم کہلائے۔ لیکن اس سے نتیجہ کیا؟ ظاہر ہے کہ بعد میں جب پیغمبر کی تعلیم جو ہے اس امت کو ماننا ضروری ہے، تو اب نوح علیہ السلام کی امت ہونے کی وجہ سے محض نجات تو نہیں ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کسی ویڈیو میں کہ ہندوستان کی ہندو قوم نوح علیہ السلام کی قوم میں شامل ہے یا کہلا سکتی ہے یا کیا ہے، تاریخی حوالے سے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگلا سوال نشاط پروین ممبئی سے سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ممبئی وغیرہ علاقوں میں تیمم کے لیے چھوٹا سا مٹی کا ٹکڑا رکھتے ہیں، پانی نہ ہونے کی شکل میں یا کسی عذر کی وجہ سے لوگ اس مٹی کے ڈھیلے پر تیمم کر لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مٹی کا وہ پیڑا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، تو مٹی پہ تو تیمم کرنا ہے، مٹی کسی بھی شکل میں ہو، کوئی شکل تو متعین ہے نہیں کہ بڑی سائز کی ہو چھوٹی سائز کی ہو، بہتر یہ کہ کچھ سائز ایسا ہو کہ اس میں دونوں ہاتھ آ جائیں۔ چھوٹا ڈھیلا ہے تو اس میں پورے ہاتھ کو بار بار گھما پھرا کر کے پورے ہاتھ کو اس میں ملنا پڑے گا، پھر مسح کریں گے، تیمم کریں گے، لیکن بہرحال تیمم ہو جاتا ہے۔ جو تیمم میں جو ہے چہرے پر پورا ہاتھ پھر جائے، تیمم میں مٹی پہ لگا ہوا اور دونوں ہاتھ کونی سمیت جو ہے مٹی لگے ہوئے پھر جائے، تیمم کافی ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال جناب ابو سعید اعظمی صاحب کمنٹ میں انہوں نے سلام کے بعد پوچھا کہ مفتی صاحب پہلے دعا دی، اللہ آپ کو کامرانی دارین عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا علماء بزرگان دین کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا اور ہاتھ کا چومنا جائز ہے، جیسا کہ آج کے علماء کے استقبال میں لوگ ریلیاں نکالتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ پھر ریلیاں نکالنا تو میرے علم میں نہیں آیا، ہاں استقبال کے لیے 2 قطار ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیچ میں سے علماء گزرتے ہیں، یہ استقبال کا ایک نیا رنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو کوئی سنت اور شریعت تو نہیں سمجھتا، تو اس لیے اس کو ہم ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، بدعت بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور رہا تعظیماً کھڑا ہونا، ہاتھ کا چومنا، یوں بھی اس کو علماء نے جائز لکھا ہے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، غلو نہیں ہونا چاہیے، اور سلام جو سنت ہے بس اس پر اکتفا کر لیں، زیادہ سے زیادہ مصافحے پر اکتفا کر لیں اگر موقع ہے، اور مزید موقع ہے تو معانقہ کر لیں، دعاؤں کی درخواست کر لیں، دعا پڑھ لیں، اللہ مغفر لنا ولہم، بس اتنے پر اکتفا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ دوسرا سوال یہ انہی کا کہ اگر کسی نے پیر کے نام سے مرغا پالا ہو، اب یہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے اور نیت پیر ہی کے نام پر کھلانے کی ہو، تو کیا اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر پیر کے نام سے پالا، کوئی منت مانی کہ کام ہوگا تو پیر کے نام پہ یہ مرغا ذبح کریں گے، اور ذبح کے وقت وہ اللہ کا نام بھی لے لے تو وہ جو ہے مرغا حلال نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے نام پر ما اہل لغیر اللہ میں شامل ہے۔
ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں پیر صاحب کے نام پر نہیں، پیر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے ذبح کرنے سے کی نیت یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب ہمارے مشکل کشا ہیں، ان سے مدد کے لیے، ان کے نیاز کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر بات صاف ہو جائے گی، وہ مرغہ حلال ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے انہی کا کہ نوکری مل جانے کے بعد اگر پیسہ کھلائیں تو کیا یہ رشوت میں شمار ہے، اور نوکری سے پہلے اگر پیسہ کھلائیں تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نوکری ملنے میں اس پیسے کا اگر دخل ہوگا کہ نوکری دلانے والا افسر پہلے پیسے کی امید رکھتا ہے یا بعد میں پیسے کی امید رکھتا ہے، اور نوکری دلانے کی وجہ سے رشوت کے طور پر یہ لینا دینا ہو رہا ہے، تو چاہے پہلے دے چاہے بعد میں دے، وہ رشوت ہی ہے۔ ہاں اگر جو ہے نہ اس کی طرف سے مطالبہ ہے افسر کی طرف سے، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شرط ہے، پہلے سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اور یہ نوکری مل جانے کے بعد خوشی میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، تو یہ اس کو رشوت نہیں کہیں گے، کیونکہ نوکری دینے دلانے میں اس پیسے کا کوئی دخل نہیں رہا۔ اگلا سوال عبداللہ نانوتوی، انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب والا اس حدیث مبارک کی عام فہم تشریح فرمائیے۔ حدیث مبارکہ جو انہوں نے بھیجی ہے وہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کچھ الفاظ مختلف ہیں، مفہوم اس کا مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم انما الناس کالابل المئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ۔ اس سے متعلق ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پوچھتے ہیں اس حدیث مبارک کی عام فہم تشریح کہ لوگ جو ہے ابل مئت کی طرح ہیں، 100 اونٹ کی طرح ہیں، اور تم نہیں دیکھو گے کہ نہیں پاؤ گے کہ اس میں کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ سواری کے لائق ہو۔ اس کی مختلف تشریح کی گئی ہیں، علامہ نووی کی شرح مسلمہ آپ دیکھ لیں اور بخاری شریف کی فتح الباری بھی دیکھ لیں، اسی حدیث کے تحت میں وہ تو اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ جو ایک تشریح دل کو لگتی بھی ہے وہ یہ ہے کہ خیر القرون کے بعد جو زمانے میں انحطاط آئے گا، اور خصوصاً ہمارے آج کے زمانے میں دیکھیں تو انحطاط در انحطاط ہوگا کہ جیسے اونٹ کے ریوڑ ہوتے ہیں کہ ایک بھی اونٹ کام کا نظر نہیں آ رہا ہے، سب ایسے غیرے غیرے دکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں، علماء میں، مشائخ میں، دینداروں میں جو جچتا ہو اور دل ٹھکتا ہو اس کی طرف، ایسا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ آج لوگ بیعت ہونے کے لیے مشائخ کو ڈھونڈتے ہیں تو دل میں کوئی بھاتا ہی نہیں، سب کے جو ہے وجوب سامنے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے کہ آدمی عیبوں کو دیکھے، خوبیوں کو نہ دیکھے، لیکن یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی گویا بطور پیشین گوئی کی ہے کہ آگے ایسا ہونے والا ہے کہ لوگ جو ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوگی، اس بڑی تعداد میں فیض یاب ہونے یعنی بافیض لوگوں کی تعداد انتہائی کم ہو جائے گی کہ وہ ڈھونڈیں گے 100 میں ایک بھی نظر نہیں آئے گا، اس طرح کی تعداد ہو جائے گی۔ علماء اہل علم دیکھو کس سے رجوع کریں، پتہ چلا کس سے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے جس سے ہم اپنے مسئلے کو حل کریں۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے نیک تاجر کو دیکھیں، نظر ہی نہیں آ رہا کہ اچھا دیندار تاجر کون ہے۔ تو ہر لائن کے اندر اس طرح کی تعداد لوگوں میں اتنا گراوٹ آ جائے گی، یہ خیر القرون کے بعد اور قرب قیامت کے قریب اس حدیث کا مصداق کھلے طور پر نظر آ رہا ہے۔ وہی بات حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے، باقی تفصیلات آپ جو ہے انشاءاللہ اس حدیث کی شرح میں چاہیں گے تو دیکھ لیں گے۔ اگلا سوال ریحان خان عالم مارکیٹ، یہ انہوں نے سوال کیا ہے، سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر وضو کرنے کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو کیا وضو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا یا اسی کو ختم کریں؟ جی دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ دوران وضو ٹوٹ جائے تو اگر آپ نے ابھی چہرہ بھی نہیں دھویا تھا تو پھر سے پورا وضو کریں، اگر چہرہ دھو لیا تھا تو آپ پھر سے وضو کریں، چہرہ نہیں دھویا تھا اور وضو پہلے ٹوٹ گیا تو آپ جو ہے ابھی وضو شروع ہی کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ دوران وضو ٹوٹنے سے وضو کو اثر نو کرنا ہوگا۔ اگلا سوال جناب محمد شاہد الاسلام صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی آدمی 40 سال سے زیادہ ہو اور کالا خضاب لگا کر نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن خالص سیاہ خضاب لگانا یہ مکروہ ہوگا۔ اس پر جو ہماری ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ تفصیل مل جائے گی۔ اگلا سوال عامر ملک صاحب کہتے ہیں حضرت میرا ایک سوال ہے، میری چاچی ہے جو مجھ سے عمر میں بڑی ہے، ان کے 3 بچے ہیں تو میں ان کے گھر رہ کر پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ دونوں طرف سے کسی فتنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جواب یہ ہے
کہ آپ ان کے گھر رہ کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں یا اپنی پڑھائی کرنے کے لیے ان کے گھر میں قیام کرنا پڑتا ہے؟ تو دیکھیے، ایک تو شکل ہوتی ہے جوائنٹ فیملی کی، تو چچا بھی رہتے ہیں، چچی بھی رہتی ہیں، اور جو ہے بھائی بھی رہتے ہیں، بھابھیاں بھی رہتی ہیں۔ تو جس طرح ایک جوائنٹ فیملی میں احتیاط کے ساتھ رہا جاتا ہے کہ بے تکلفی نہ ہو اور خلوت نہ ہو، بس اتنی احتیاط کے ساتھ اس گھر میں جوائنٹ فیملی کے طور پر آپ رہ سکتے ہیں۔ اور اگر جو ہے یہ شکل ہے کہ وہاں کوئی اور نہیں ہے، بچے بھی بالکل چھوٹے ہیں، اور چاچی جو ہے ابھی جوان ہے، اگرچہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں، تو پھر فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگرچہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فتنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر فتنے کی گنجائش شرعاً وہاں موجود ہے، اس لیے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ یا تو آپ کو ایسے باہری کمرہ لیں جس میں آپ اندر نہ جائیں، جہاں خلوت میں چچی رہتی ہیں وہاں جانے سے پرہیز کریں، تو کوئی شکل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اپنے مقامی علماء سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگلا سوال جناب دلشاد صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب انسانوں کے لیے تو جنت اور دوزخ ہے ہی، تو جناتوں کا کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ جناتوں کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے، تو جیسے انسانوں کے ساتھ جو ہے جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے اور جو ہے انعام ہے، ایسی جناتوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم لوگ ابھی انسان ہیں تو اپنے ہی فکر کریں، جناتوں کے چکر میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ اگلا سوال محمد سفیان کہتے ہیں، کتنے پانی میں زمزم مل جانے سے وہ پانی زمزم ہو جاتا ہے؟ نیز کیا ایک بوتل پانی میں ایک بوند یا ایک اسپون یعنی چمچ زمزم ملا دینے سے وہ سب پانی زمزم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، زمزم جتنا ہے اتنا ہی زمزم رہتا ہے، اور زمزم میں جتنا زمزم کے علاوہ پانی ہے اتنا زمزم کے علاوہ ہی پانی کہلاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ زمزم اپنی تاثیر نہیں کھوتا۔ زیادہ سے زیادہ پانی میں زمزم ملائیں گے تو زمزم کا جو اثر اپنا تھا اور جتنا وہ زمزم ہے وہ اپنا اثر اس کا باقی رہتا ہے۔ باقی پورے کو زمزم کہیں یہ جب زمزم کی مقدار دوسرے پانی کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو پورے کو زمزم کہا جا سکتا ہے، اور زمزم تھوڑا ہے دوسرا پانی زیادہ ہے تو پورے کو زمزم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس پر ہماری ایک مستقل ویڈیو بھی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں زمزم کے تعلق سے اور تفصیل مل جائے گی۔ تو زمزم ملا کر دینا یہ تو درست ہوتا ہے کیونکہ زمزم اپنی تاثیر رکھتا ہے، لیکن پورے کو زمزم جب ہی کہیں گے جب زمزم کی مقدار زیادہ ہوگی۔ اگلا سوال عینی صاحب، یہ لاٹوش روڈ کانپور سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں، موبائل پر آن لائن تجوید القرآن کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں ٹیچر سبق پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، کیا حیض کی حالت میں خواتین وہ سبق پڑھ سکتی ہیں؟ اسی طرح موبائل پر ہی ترجمہ سکھایا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کا، اس میں بھی ہوم ورک کے لیے کچھ آیات کا ترجمہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو کیا خواتین حیض کی حالت میں قرآن کی آیت لکھ کر اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں؟ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جواب یہ ہے کہ حیض کی حالت میں آپ آن لائن جو موبائل پر تجوید القرآن کی کلاس لے رہی ہیں وہ حیض کی حالت میں بھی لے سکتی ہیں، اور ترجمہ سکھایا جاتا ہے وہ بھی حیض کے زمانے میں سیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا نمبر آپ لکھ کر کے اس کا ترجمہ لکھیں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھنے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف تلاوت منع ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت حیض کی حالت میں آپ اپنی زبان سے نہیں کر سکتی ہیں، بہت مجبوری ہے تو کاٹ کر کے ایک لفظ اذا سماء فطرت اس طرح جیسے سیکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، آیت کو ایک آیت کے انداز میں یہ حیض کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، باقی آپ ساری چیزیں قرآن کی سیکھنے کے تعلق سے کر سکتی ہیں۔ اگلا سوال جناب یوسف صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب کچھ سوال ہیں ان کے جواب چاہیے۔ نمبر 1، گوگل پے، پے ٹی ایم اور دوسری اپلیکیشن ریفر اینڈ ارن کر کے پیسے کمانا کیسا ہے؟ دوسرا سوال، کینوا ایک فوٹو بنانے کا سافٹ ویئر ہے، اس کو اپنی خود کی ویب سائٹ پر کر کے کمپنی کمیشن دیتی ہے، تو یہ کمائی کیسی ہوگی؟ یہ جو آپ نے سوال کا جو پہلا حصہ آپ کا ہے، گوگل پے ہے، پے ٹی ایم ہے، دوسری اپلیکیشن ہے، اس میں کسی کو بھیج رہے ہیں پیسہ، کسی کا منگا رہے ہیں، اس کا اپنا محنتانہ یا اپنے موبائل کے استعمال کا کچھ اجرت لے رہے ہیں، اس کی گنجائش ہے، لے سکتے ہیں۔ دوسرے سوال جو آپ نے فوٹو بنانے کے سافٹ ویئر کے تعلق سے کیا ہے، تو فوٹو بنانا بلا ضرورت جو ہے منع ہوتا ہے، اور ناجائز فوٹو جو ہوں گے جیسے
شہوت انگیز ہوں یا فحش فوٹو ہوں وغیرہ، وہ بھی ناجائز ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی جائز فوٹو ضرورت کے تحت آپ اس سافٹ ویئر سے اس کا استعمال کریں، اس کا پیسہ لیں تو گنجائش ہوگی، ورنہ اس میں احتیاطی کرنا اولا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فوٹو بنانے کا سافٹ ویئر ہے تو اس میں دنیا بھر کے آپ کے فوٹو جو ہے آپ کو اس میں استعمال کرنے پڑ جائیں گے تو وہ سب غلط ہو جائے گا، اس لیے بچنا ہی بہتر ہے۔ آخری سوال جناب اخت عزیر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو لڑکی ابھی غیر شادی شدہ ہے، مطلب والد اور بھائی کی کفالت میں ہے، تو کیا وہ جو بھی اماؤنٹ فی سبیل اللہ کرے گی تو کیا اس کو اجر ملے گا یا بھائی اور ابو کو ملے گا؟ کیوں وہ ان سے پیسے لے کر دے رہی ہے، یا پھر ان سے پیمنٹ کرائے، یا ایک ہی بات ہی ہے؟ تو اس کا ہونا چاہیے کہ بھائی کہتے تھے پیسے تو ہمیشہ ہم سے لیتی ہیں تو ثواب بھی ہمیں ہی ملے گا۔ جواب یہ دونوں کو ثواب ملے گا۔ والد نے پیسہ دیا ہاتھ میں آپ کے اور آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، بھائی نے پیسہ آپ کو دیا، آپ نے اس میں سے کچھ صدقہ کر دیا، تو آپ کو بھی ثواب ملا، بھائی کو بھی ملا۔ بھائی ذریعہ بنا اور آپ بھی ذریعہ بنی، دونوں کو اپنے اپنے اعتبار سے، اور جس کی نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ آپ کی قربانی ہے کہ آپ اس پیسہ جو آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو اللہ راہ خدا میں دے دیا، اور یہ والدین اور جو ہے بھائی کی قربانی ہے کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا، اس نے اپنی کمائی آپ کو دے دی، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا کہ آپ کو دیا اور آپ نے اللہ کے راستے میں دیا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اور اس میں یہ بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کو کس کو ثواب ملا، ایک کو ملا کہ کس کو نہیں ملا، ثواب انشاءاللہ سب کو ملے گا، اور قبول ہونے کی دعا بس اللہ سے کرتے رہنے چاہیے۔ سوال تو پورے ہوئے، لیکن ایک سوال ایک صاحب جو ہے آڈیو میں انہوں نے سوال کیا ہے، زاہد علی صاحب ہیں، انہوں نے آیت کریمہ پڑھنے سے متعلق ایک آڈیو میں سوال کیا ہے، اس کو بھی سن کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، گھر میں آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو یہ چیا میں یا دانوں میں یا چنوں میں کس میں پڑھنا صحیح ہے کس میں نہیں صحیح ہے، ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ جواب یہ ہے کہ آپ کو آیت کریمہ اگر مخصوص مقدار میں پڑھنی ہے گنتی کے لیے تو گنتی کے لیے کوئی چیز متعین نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چیا بھی ہو سکتی ہے، گٹھلیاں بھی ہو سکتی ہیں اور چنے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کو آپ کسی بھی طریقے سے پورا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز کی قید نہیں ہے کہ فلانی چیز پر ہی پڑھا جائے، اس لیے گنجائش ہے۔ اگر یوں ذکر کرنا ہے تو کچھ گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے سوال جواب جو پورے ہوئے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔